شرک کے بھی دو معنی ہیں اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. شرک جلی یہ ہے کہ جیسے خدا کو معبود مانا ایسے کسی اور کو بھی معبود مان لیا جائے کہ اللہ واجب الوجود ہے کسی اور کو واجب الوجود مان، اللہ عبادت کا مستحق ہے کسی اور کو عبادت کا مستحق مان، اللہ خالق کائنات ہے کسی اور کو خالق کائنات مان لیا جائے. یہ وہ ہے کہ جو شرک جلی ہے، شرک اکبر ہے. دوسرا شرک خفی. شرک خفی یہ ہے کہ اچھا عمل کیا جائے لیکن اس میں اللہ کی رضا کے ساتھ مخلوق کی رضا جوڑ دی جائے. کوئی اچھا عمل اس لیے کیا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ طرف لوگ بھی راضی ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا بن جاؤں اور لوگوں کی نظر میں بھی اچھا بن جاؤں، جسے ریاکاری کہتے ہیں. تو شرک کی دونوں صورتیں منع. فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. جو شرک جلی ہے اس سے تو الحمدللہ کہ مومن محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کرم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. اور میں اللہ کی قسم اے لوگوں مجھے تم پر یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے، مجھے اس کا ڈر نہیں. ہاں تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ. تو لہذا جو شرک کا معاملہ شرک جلی کا اس سے تو فرما دیا گیا کہ شرک جلی کے اندر یہ امت مبتلا نہیں ہوگی. اب رہا شرک خفی کا معاملہ، ریاکاری کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے اور وہ ملاقات رحمت والی ہو، وہ رب کی کرم نوازیوں والی ہو، وہ رب کی مہربانیوں والی ہو، وہ رب کے انعامات والی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے نیک اعمال میں کسی اور کو شریک نہ کرے. قرآن مجید میں فرمایا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. فرمایا جو یہ چاہتا ہے، جو یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. نماز پڑھی تو اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں. تہجد پڑھی اس لیے کہ تہجد پڑھنا خدا کے قریب کر دیتا ہے. تہجد پڑھنا اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے. تہجد کے سناٹے میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، دل اور زبان ایک دوسرے کے موافق ہو جاتے ہیں، سکون قلب نصیب ہوتا ہے، خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کا اٹھنا فرمایا کہ نفس کو دبانے والا ہے اور اس وقت نماز پڑھنے میں بات بہت اچھے طریقے سے نکلتی ہے، دل اور زبان موافق ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو تہجد کا تجربہ ہو تو اسے معلوم ہوگا کہ جو لذت نماز تہجد میں ملتی ہے وہ کسی اور نماز میں نہیں ملتی. سبحان اللہ. رحمتوں کی ایسی بارش اور ایسی برسات ہوتی ہے، اللہ کی ایسی کرم نوازیاں ہوتی ہے، ایک قرب کا احساس ہوتا ہے، ایک پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس وقت اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی حائل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. تو اب تہجد اس لیے ہو کہ جو رب کی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں ان ہواؤں سے فیضیاب ہو، نہ یہ کہ اس لیے کہ لوگ اسے تہجد گزار سمجھیں، لوگ اسے نیک سمجھیں، لوگ اسے پارسا سمجھیں. اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو مال خرچ کرنے کا مقصد اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی تلاش، اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی تلاش. یہ نہیں کہ لوگ سخی کہیں، یہ نہیں کہ لوگ بڑا اس کو بڑا اچھا کہیں اور بڑا دل والا کہیں اور بڑے کھلے دل والا کہیں، یہ نہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے 40 سال تک روزے رکھے
40 سال تک روزے رکھے اور 40 سال میں ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے روزے رکھے. صبح گھر سے نکلتے اور دوپہر کا کھانا ساتھ لے کے نکلتے, دکان پہ جاتے جا کے صدقہ کر دیتے, دکان پہ جا کے صدقہ کر دیتے, مغرب کے بعد گھر واپس آتے, گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے, صبح پانی اور کھجور کے ساتھ سحری کر لیتے. 40 سال گزر گئے اور 40 سال میں گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنے عرصے روزہ رکھا. یہ ہے اخلاص. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ غریبوں کے گھروں میں رات کے وقت راشن چھوڑ کے آتے تھے. اس زمانے میں لائٹیں تو ہوتی نہیں, تاریکیاں گلیوں کے اندر, تو جو بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی محتاج ہے, حاجت مند ہے, تو ان کے گھروں میں جا کے راشن رکھ کے آ جاتے. تو صبح لوگ اٹھتے, تو غریب اٹھتا دیکھتا کہ گھر کے سامنے راشن رکھا ہوا, کسی کو پتہ نہیں چلا کون رکھ کے جاتا. جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور مہینہ 1.5 مہینے تک کسی کے گھر کے باہر راشن نہ آیا, تو لوگوں نے کہا یار پہلے پتہ نہیں کون رکھ کے چلا جاتا تھا, مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا راشن نہیں آ رہا. تو جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دنیا سے ابھی ایک ہی ہستی گئی ہے جس کے جانے کے بعد راشن بند ہو گیا, وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے اخلاص, کہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اللہ کی راہ میں دینا ہے, تو کسی کو پتہ نہ چلے. حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 آدمی ہوں, 7 قسم کے آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں ایک آدمی وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ خود اتنا زیادہ اس کے اندر چھپانے کی نیت کرے کہ اگر اپنے آپ سے بھی چھپانا ممکن ہو تو اپنے آپ سے بھی چھپا لے, ایسا چھپا کے کرے. کتنے بزرگ, کتنی ایسی کتابیں دنیا میں ملتی ہیں بزرگان دین کی. کتاب موجود ہے, مصنف کے نام کا پتہ نہیں, مصنف نے نام نہیں لکھا اس کو, اور کتاب دنیا کے اندر پھیلی ہوئی. کتنے اولیاء کرام گزر گئے جن کا نام و نشان پتہ ہی نہیں ہے ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا نام کبھی ظاہر ہی نہیں کیا. حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو عام بندوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے. تو ولی عام لوگوں میں پھر رہے ہوتے, پتہ نہیں چلتا. اب وہ کوئی کسان ہو سکتا ہے, کوئی دودھ بیچنے والا ہو سکتا ہے, کوئی چھاپڑی والا ہو سکتا ہے, کوئی ٹھیلے والا ہو سکتا ہے, کہ جو اپنے کام پہ کھڑا ہے, فارغ ہے. اگر کوئی کسان ہے تو کسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہل چلانا ہے, زبان اللہ کے ذکر میں جاری. تو اب کسان نے ولی بنا تو بڑا آسان ہے اس کے لیے کہ اپنا کام کرتا رہے, زبان چلاتا رہے. ایک باورچی ہے, شیف ہے, کھانا پکا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, زبان سے ذکر جاری رکھے, خدا انعام دے گا, اسے اپنا دوست بنا دے. تو اب ایسے لوگوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کہاں پہنچا ہو. اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو طواف کرتے انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو بڑا ذوق شوق سے طواف کر رہا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بڑا نیک بندہ ہے جو ایسے طواف کر رہا ہے. تو یہ ان بزرگوں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی کہ اندر کی کیفیت کیا ہے. تو پتہ چلا کوفے کے بازار میں پھر رہا ہے, طواف تو کر رہے, دماغ بازار میں لگا ہوا کاروبار کے اندر کہ پتہ نہیں سودا بکا نہیں بکا, ڈیل ہوئی نہیں ہوئی, کیا ہوا کیسا ہوا. تو طواف کے اندر بھی کاروبار کا سوچ رہا تھا. اور فرمایا کہ کوفے کے بازار کے اندر ایک بندے کو دیکھا کہ سامان بیچ رہا ہے اور چہرے کے اوپر نیکی کے آثار ہیں. اس کے دل کو جھانک کے دیکھا تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وہاں بیٹھا ہوا تھا لیکن دل اس کا مکے میں لگا ہوا. سبحان اللہ. تو کچھ لوگ مسجد میں ہیں, دل باہر لگا ہوا, کچھ باہر ہے, دل مسجد میں لگا ہوا. سبحان اللہ. تو جو مسجد میں رہ کر بھی دل اس کا باہر ہے وہ باہر ہی, اور جو باہر ہے کہ دل مسجد میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اندر ہی بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے مقصد کو اور کسی دوسری جہت کو شامل نہ کرے, خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے. تو یہ حقوق اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.